عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس حوالے سے لاہور، پنجاب سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیوں کا انعقاد شروع ہو چکا ہے، جہاں پر قربانی کے خوبصورت جانور بڑی تعداد میں لائے جا رہے ہیں اور ان مویشی منڈیوں میں لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے بھی جوگ در جوگ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے دو باتیں بڑی ضروری ہیں آپ تمام لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک تو کرونا وائرس، دوسرا کانگو وائرس۔ یہ کرونا اور کانگو وائرس مویشی منڈیوں کے حوالے سے پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہو گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب، محکمہ صحت اور محکمہ لائف سٹاک اور محکمہ بلدیات نے جو SOPs جاری کیے ہیں، اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ ملک میں کرونا وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن مویشی منڈیوں کے حوالے سے یہ خطرہ منڈلانے لگا ہے کہ وہاں پر چونکہ مویشی منڈیوں میں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ ہو سکتا ہے، تو کرونا کے پھیلاؤ کو، کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انسانوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں پر کرونا وبا سے بچنے کے ساتھ ساتھ کانگو وائرس سے بچنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کانگو ایک خطرناک اور جان لیوا وائرس ہے جس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ کانگو بخار، چیچر یا پسو کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ چیچر گائے، بکرا، اونٹ اور بیل سمیت جو قربانی کے جانور ہیں اس کو کاٹتا ہے اور پھر جانوروں سے انسانوں کو یہ کانگو وائرس پھیل سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ جب بھی مویشی منڈی میں قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو دستانے ضرور پہنیں، اپنے چہرے پہ ماسک ضرور پہنیں اور پوری آستینوں والا لباس پہنیں، موزے اور شوز بھی آپ پہن کے رکھیں تاکہ آپ کے جسم کے کسی حصے کو جو کانگو وائرس کے حوالے سے اس کے چچر یا پسو ہیں وہ نہ کاٹ سکیں اور آپ کانگو وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن مجھے ابھی کل ہی ایک بڑی لاہور کی مویشی منڈی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ حکومتی ہدایات بالکل ایک طرف، لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا اور وہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مویشی منڈی جو لاہور میں ہے، بہت بڑی مویشی منڈی، میں اس میں جب گیا تو مرکزی دروازے پر محکمہ صحت، لائف سٹاک کے وہاں پر لوگ موجود تھے اور انہوں نے ہاتھ میں سینیٹائزر اور ماسک رکھے ہوئے تھے۔ منڈی میں انٹر ہونے والے ہر شخص کو یہ سینیٹائزر لگایا جا رہا تھا، ماسک پہنایا جا رہا تھا، اور اگر کسی نے ماسک پہلے سے پہنا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو یہ ملازمین ان کو 20 سے 30 روپے کا ایک ماسک دے رہے تھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے مویشی منڈی کے مرکزی دروازے پر۔ اب میں اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر مویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے۔ میں بالکل سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، مویشی جو قربانی کے جانور ہیں وہ فروخت کرنے والے لوگ ہوں یا وہ خریدار تھے یا وہاں پر مختلف دکانیں جو سجائی گئی ہیں یا وہ لوگ تھے، میں نے کسی کو ماسک پہنے نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے ماسک یا وہ گلوز پہنے ہوئے تھے تو ان کی تعداد بالکل معمولی تھی۔ اکثریت لوگوں نے جو منہ پہ ماسک ہے وہ نہیں پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں دستانے نہیں، گلوز جو تھے وہ نہیں پہنے ہوئے تھے۔ یہ اس طرح کی اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ مویشی منڈیوں کے ذریعے کانگو وائرس اور اس کے بعد یہ کرونا وائرس یہ پھیل سکتا ہے۔ اور جس طرح چھوٹی عید پر، عید الفطر پر ہم لوگوں سے یہ غلطیاں ہوئیں کہ ایک دم بازار کھلنے کے بعد لوگوں نے بڑی تعداد میں مارکیٹوں کا رخ کیا اور اس کے بعد کیا ہوا، عید الفطر کے بعد کرونا وبا میں ایک دم اضافہ ہوا، نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، انسانوں کی اموات میں اضافہ ہوا۔
یہ بڑا افسوسناک واقعہ عید الفطر کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا۔ اب حکومتی اقدامات اور عوام کے تعاون سے بڑی حد تک ہم نے پاکستان میں کرونا وائرس سے کافی حد تک اس پر قابو پا لیا ہے۔ اب نئے مریضوں کی آمد اور جو اموات کا سلسلہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ ہمیں اب یہ چاہیے مویشی منڈیوں کے حوالے سے کہ عید الاضحیٰ یہ عید الاضحیٰ میں اب تقریباً 14-15 روز باقی رہ گئے ہیں۔ ہم جب بھی مویشی منڈیوں میں جائیں پوری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ آپ کا اور میرا ہی نہیں، پاکستان کے فائدے کی بات ہے۔ جب ہم کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے، کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ عید الاضحیٰ پر یہ خوشی کے دن جو ہیں، یہ خوشی کے دن بھی گزر جائیں گے، اور ہم جو کرونا وائرس کی اور کانگو وائرس سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنائیں گے، اور ہم کرونا اور کانگو وائرس سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ میری آپ سے بالکل اب آخر میں یہ استدعا ہے، یہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ حکومت نے جو بھی SOPs جاری کیے ہیں آپ ان پر عمل کریں۔ کیمرہ مین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ۔